بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، نظم شکوہ کا بند نمبر 4 پیش کر رہا ہوں۔ اقبال نے اس سے پچھلے بند میں کہا تھا کہ اے اللہ تو پھول کی طرح موجود تھا، لیکن تیری جو خوشبو ہے وہ پھیلی بھی نہیں تھی۔ تیری خوشبو کو پھیلانے کا کام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے دل کے سکون کا باعث، تسکین کا باعث سمجھ رکھا تھا، اسی لیے یہ ممکن ہوا، ورنہ امت تیرے محبوب کی کوئی دیوانی تو نہیں تھی۔ اس بند میں وہ کہتا ہے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر۔ اے اللہ، ہم سے پہلے یعنی ہم مسلمانوں سے پہلے تیرے جہان کا جو منظر تھا، تیری دنیا کا جو منظر تھا وہ عجیب تھا۔ عجیب کیوں تھا؟ کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، کہیں پتھروں کی پوجا کی جا رہی تھی اور کہیں درختوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، درختوں کی پوجا کی جا رہی تھی، اور خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ خوگر کے معنی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ خوگر کے معنی عادی ہو جانا، عادت ہو جانا۔ خوگرے پے کرے محسوس، پے کرے محسوس، ایسا پے کر، ایسا جسم، ایسا وجود جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے یا جس کو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اوپر ذکر کیا پتھر، تو پتھر کو ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ پتھر کے بت بنائے جاتے تھے، ان کو باقاعدہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، ٹچ کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کہیں جو ہے وہ درختوں کی پوجا کی جا رہی تھی تو درخت بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی رہی ہے تو آگ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورج کی پوجا ہوتی رہی ہے تو اس کو بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تو انسان جو تھا وہ اس بات کا عادی ہو چکا تھا کہ وہ ایسی چیزوں کی پوجا کرے جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی چیز جو دیکھی نہیں جا سکتی اس کی پوجا کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ کہتے ہیں خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسان کی جو نظر ہے وہ پے کرے محسوس کی پوجا کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، کہ ایسی صورت میں پھر ایک انسان جو ہے وہ ان دیکھے خدا کو، جس کو دیکھا ہی نہ ہو کبھی، کیوں کر پوچھ سکتا تھا، اس کو کیوں مان سکتا تھا، کیسے مان سکتا تھا؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ کہ اللہ تجھے بھی معلوم ہے کہ ہم سے پہلے جو اس میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی درختوں کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی کسی اور چیز کی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے آنے کے بعد قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، مسلمان کے بازو کی قوت نے تیرا کام کیا، یعنی انہوں نے دنیا میں تیرا پیغام پھیلایا، جس طرح کہ پچھلے بند میں بھی اس نے کہا ہے۔ والسلام۔